تصور کریں ایک اندھیرے کمرے کا، جہاں بالکل کچھ نظر نہ آ رہا، بس مختلف آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اچھا، یعنی ایک بالکل ہی خوفناک قسم کا ماحول۔ ہاں بالکل، کبھی کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے، کبھی اچانک کہیں سے تپش محسوس ہو، اور کبھی کوئی غرجدار آواز آپ کو چونکا دے۔ تو ظاہر ہے ایسی حالت میں انسان خوف اور حیرت کا ہی شکار ہوگا نا؟ ایگزیکٹلی۔ اور اس نامعلوم اندھیرے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان ان اندیکھی طاقتوں کو شخصیاتوں کا روپ دے دیتا ہے۔ ہوا ایک غصے والا پہلوان لگنے لگتی ہے، اور تپش ایک مہربان محافظ۔ صحیح، لیکن جب اچانک کسی طرح روشنی کا سوئچ مل جائے تو ساری کہانی ہی بدل جاتی ہے۔ بالکل، پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی جادوئی شخصیت نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ لیکن سمجھ آنے والا نظام تھا۔ اور سریندر ناتھ داس گپتا کی مشہور کتاب اے ہسٹری آف انڈین فلسفی والیوم 1 پڑھتے ہوئے بالکل یہی احساس ہوتا ہے۔ واقعی قدیم ہندوستانی فلسفہ محض کچھ بزرگوں کی جنگلوں میں بیٹھ کر کی گئی باتیں تو بالکل نہیں تھا۔ ہاں، بلکہ یہ اس اندھیرے کمرے میں اسی سوئچ کو تلاش کرنے کی انسانی تاریخ کی سب سے پہلی اور سنجیدہ جدوجہد تھی۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں تاکہ ہم قدیم ہندوستان کے اس پیچیدہ سفر کو آج کی اس تحقیقی نشست میں آسان انداز میں سمجھ سکیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو قدیم رگ وید کے دور میں انسان واقعی قدرت کے سامنے ایک حیرت زدہ بچے کی طرح تھا۔ جب انہوں نے آگ یعنی اگنی کو دیکھا کہ کیسے وہ خشک لکڑی کے اندر چھپی رہتی ہے اور ذرا سی رگڑ سے ایک چمکدار روپ میں باہر آ جاتی ہے۔ بالکل، تو وہ اسے محض ایک کیمیکل ری ایکشن نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک زندہ باشعور ہستی تھی۔ کائنات کے ان آسانی سے حل نہ ہونے والے سوالات کو انہوں نے نہایت گہرائی سے سلجھانے کی کوشش کی، اور اسی تعلق کو بنانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا انوکھا طریقہ اپنایا جسے ہینوتھیزم کہا جاتا ہے۔ داسا گپتا نے اس کا بڑا زبردست خاکہ پیش کیا ہے۔ ہاں، ہینوتھیزم یعنی یہ شرک یا پولیتھیزم بھی نہیں ہے جہاں آپ بہت سے خداؤں کو برابر مان رہے ہوں، اور توحید یا مونوتھیزم بھی نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب درمیانی راستہ تھا، یعنی جس وقت آپ جس دیوتا کی عبادت کر رہے ہیں اسی کو کائنات کا آخری اور سب سے برتر خدا مان لیں۔ ایگزیکٹلی، جب اگنی کی پوجا ہو رہی ہے تو اگنی ہی سب کچھ ہے، اور جب ورن کی باری آئے تو ورن سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ اس سے اگر ہم آج کی کسی مثال سے سمجھیں نا تو یہ کسی بڑی کارپوریٹ کمپنی جیسا معاملہ لگتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، فرض کریں آپ کو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بجٹ پاس کروانا ہے۔ جب آپ فائنانس مینیجر کے دفتر میں بیٹھے ہیں تو آپ اسے ہی کمپنی کا اصل مالک اور سب سے بڑا باس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگلے دن جب ایچ آر سے چھٹیاں منظور کروانی ہوں تو فائنانس والا کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور ایچ آر والا پوری کمپنی کا باس بن جاتا ہے۔ مطلب جس سے کام نکالوانا ہے اسی وقت وہی سب سے بڑا باس ہے۔ اچھا، مثال تو بڑی دلچسپ ہے آپ کی، لیکن یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ دنیا میں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی تعریف کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ تو ہم صرف اپنا کام نکلوا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رگ ویدا کے انسان کے لیے یہ کوئی چالاکی نہیں تھی، ان کی عقیدت بڑی مخلصانہ تھی۔ خیر، وقت کے ساتھ ان کی اس حیرت میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ برامناس کے دور میں عبادت کا طریقہ بالکل بدل گیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دعاؤں کی جگہ اب قربانی اور رسومات نے لے لی تھی، رائٹ؟ بالکل، قربانی ایک ایسی جادوئی طاقت بن گئی جو دیوتاؤں سے بھی بڑھتر تھی۔ یہ ایک کائناتی نظام جسے رتا کہتے ہیں، اس پر مبنی ہو گیا۔ یعنی قربانی کا نظام ایک طرح کی کاسمک وینڈنگ مشین بن گیا تھا، یا پھر آپ کمپیوٹر کوڈ کہہ لیں۔ اگر آپ نے صحیح کوڈ یا منترا ڈالا تو نتیجہ لازمی نکلے گا۔ ہاں، اور اگر کوڈ میں ذرا سی غلطی ہو گئی تو نتیجہ تباہ کن ہو سکتا تھا۔ توستر کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے، جہاں اس نے منتر کے ایک لفظ کا تلفظ غلط کر دیا۔ ہاں، اس نے اندرا کو مارنے کے لیے شیطان پیدا کرنا تھا، لیکن تلفظ کی غلطی سے وہ شیطان خود اندرا کے ہاتھوں مارا گیا۔ مطلب پریشر چیک کریں ان لوگوں پر۔ واقعی، اور اسی پیچیدگی اور پریشر نے لوگوں کو تھکا دیا، اور رگ ویدا کے اسی دور میں ہمیں ناسادیا سکتا جیسا عظیم بھجن ملتا ہے، جہاں پوچھا گیا کہ ابتدا میں جب کچھ نہیں تھا تو یہ کائنات کہاں سے آئی؟ اور اس بھجن کا آخری سوال کتنا حیرت انگیز تھا کہ شاید سب سے بڑا عقوبی جانتا ہے یا نہیں۔ ایگزیکٹلی،
اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب لوگ ان بھاری رسومات سے تنگ آ کر بھٹیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ یہاں سے آرانیکس یعنی جنگل کے درشن کا آغاز ہوا۔ تو انہوں نے جنگلوں میں جا کر کیا کیا؟ یعنی قربانیاں تو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے ان قربانیوں کو ذہنی دھیان اور علامات میں تبدیل کر دیا۔ اب گھوڑے کی قربانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ پوری کائنات کو ہی ذہن میں ایک گھوڑا فرض کر لیا جاتا تھا۔ یہی سے اپنشدس کی بنیاد پڑی۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرا ایک پش بیک ہے۔ اگر لوگ باہری دنیا کو چھوڑ کر بس جنگل میں ذہنی دھیان پر زور دے رہے تھے تو کیا یہ حقیقت سے فرار نہیں تھا، ایک قسم کا اسکیپزم؟ یہاں جو سب سے حیران انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرار اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی حقیقت کو تلاش کیا جسے برہمن کہتے ہیں، جو ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اچھا، یعنی کائنات کا اصل سورس؟ بالکل، لیکن اسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا، اس لیے انہوں نے نیتی کا طریقہ اپنایا، یعنی یہ نہیں۔ مطلب جس چیز کو ہم دیکھ، سن یا چھو سکتے ہیں وہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ پتہ ہے، اس تصور کو واضح کرنے کے لیے جو اندرا اور پرجاپتی کی کہانی ہے نا، وہ میری فیورٹ ہے۔ بالکل، وہ جب اندرا پرجاپتی کے پاس آتمن یعنی خالص روح کے بارے میں جاننے جاتا ہے۔ ہاں، اور پرجاپتی اسے کیسا گمراہ کرتا ہے شروع میں۔ پہلے کہتا ہے کہ یہ جو فزیکل جسم ہے نا، یہی روح ہے۔ اندرا خوش ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن راستے میں اسے خیال آتا ہے کہ اگر جسم بیمار ہو گیا یا مر گیا تو کیا روح بھی مر جائے گی؟ تو وہ واپس آتا ہے۔ پھر پرجاپتی کہتا ہے کہ اچھا، جو خواب دیکھنے والا وجود ہے وہ روح ہے، لیکن خواب میں بھی تو ہم ڈرتے ہیں، روتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور تیسرے مرحلے میں پرجاپتی گہری نیند کو روح بتاتا ہے، لیکن گہری نیند میں تو انسان کو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا، وہ تو جیسے پتھر بن جاتا ہے۔ تو آخر میں جا کر پرجاپتی اصل پوائنٹ پر آتا ہے کہ خالص روح ان سب آسائبوں یعنی پلیجر اور پین سے آزاد ہے۔ یہ جسم تو بس اس روح کا ایک سہارا ہے۔ ایگزیکٹلی، روح پیور کانشسنس ہے، لیکن یہاں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ ہاں، کہ اگر روح اتنی پیور اور آزاد ہے تو ہم اس دنیا کے دھکوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ کرما اور اگلے جنم کا چکر کہاں سے آ گیا؟ اس چکر کی بنیاد اصل میں خواہش ہے، جسے اپنشدس میں تنہا یا کاما کہا گیا ہے۔ انسان جیسی خواہش کرتا ہے ویسا ہی ارادہ کرتا ہے اور پھر ویسا ہی عمل کرتا ہے۔ یعنی کرما۔ تو موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موت کے وقت انسان کی روح اپنی پچھلی یادوں اور اعمال کو جمع کر کے بالکل ویسے ہی ایک نیا جسم بناتی ہے، جیسے ایک کیڑا یعنی کیٹرپلر گھاس کے ایک پتے سے دوسرے پر جاتا ہے۔ ہاں، کیٹرپلر والی مثال بہت پرفیکٹ ہے۔ وہ اڑ کر نہیں جاتا بلکہ اگلے پتے پر اپنی پکڑ مضبوط کر کے پچھلا پتا چھوڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی روح نئے جسم میں منتقل ہوتی ہے، اور اس چکر سے نکلنے کا راستہ نیچیکیٹاز اور یما کی کہانی میں بہت خوبصورتی سے بیان ہوا ہے۔ وہ چھوٹا لڑکا جو سیدھا موت کے دیوتا کے پاس چلا جاتا ہے، یما تو اسے دنیا کی ہر عیش و عشرت آفر کرتا ہے نا کہ بس تم موت کا راز مت پوچھو۔ ہاں، لیکن نچیکیتا صرف موت کے بعد کی حقیقت جاننے پر اصرار کرتا ہے۔ یما اسے بتاتا ہے کہ مکتی یعنی ایمانسیپیشن کا اصل مطلب کیا ہے۔ مکتی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم مرنے کے بعد جاتے ہیں، بلکہ یہ تو صرف اپنے اندر کی حقیقت کو پہچاننا ہے کہ ہم پہلے سے ہی آزاد اور لامحدود ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ پتہ ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص پورے گھر میں اپنا چشمہ ڈھونڈ رہا ہو، آگے پیچھے سب جگہ، اور اچانک اسے احساس ہو کہ چشمہ تو اس کی آنکھوں تر ہی لگا ہوا تھا۔ ہاں، یعنی آزادی کہیں باہر سے حاصل نہیں کرنی، وہ تو آپ کے پاس پہلے سے تھی، بس پہچان کرنی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود دنیا آگے بڑھی، تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر سب کچھ آتمنی ہے تو آگے نئے فلسفے کیوں بنے؟ بدھا کو کیوں آنا پڑا؟ ان کا شکار ہو گئی تھی، ایک بند گلی میں پھل گئی تھی۔ ایک طرف کارواکاس تھے جو بالکل مادیات پسند تھے، مٹیریلسٹ، رائٹ، جو کہتے تھے کہ موت کے بعد سب ختم، روح جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور دوسری طرف آجیواکاز تھے جو جبریت پسند یعنی ڈٹرمنسٹ تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ پہلے سے مقرر ہے، یعنی انسان کا کوئی فری ول نہیں ہے۔ تو ایسی مایوسی والی حالت میں بدھا آئے، اور ان کا طرز عمل بالکل انقلابی تھا۔ انہوں نے ان سب بحثوں کو ہی چھوڑ دیا۔ ہاں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ روح کیا ہے یا کائنات کس نے بنائی۔ ان کا سوال بڑا پریکٹیکل تھا،
دکھ کیا ہے، دکھ کہاں سے آتا ہے اور اس سے کیسے نکلا جائے؟ وہ ان کی بڑی مشہور مثال ہے نا، زہریلے تیر والی، ہم، کہ اگر کسی کو تیر لگ جائے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تیر کس نے چلایا یا کس لکڑی کا بنا ہے، وہ سب سے پہلے تیر نکالتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے وجود میں آ سکتی ہے؟ بدھا نے انکار کیا۔ انہوں نے ڈیپینڈنٹ اوریجنیشن یعنی وابستہ پیدائش کا قانون پیش کیا۔ جس میں وہ 12 کڑیوں یعنی 12 لنکس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے بتایا کہ دکھ یعنی جرا مرانا اس لیے ہے کیونکہ پیدائش ہے، پیدائش اس لیے ہے کیونکہ پچھلا عمل تھا، اور یہ پوری زنجیر پیچھے جاتی ہے خواہش، احساس اور آخر کار جہالت تک۔ یعنی اوجّا۔ تو اگر جہالت ہی ختم ہو جائے تو یہ پوری زنجیر خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے اگر ہم آج کے دور میں سمجھنا چاہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سوشل میڈیا پر لائکس ڈھونڈ رہا ہو۔ اچھا، یعنی سوشل میڈیا ویلیڈیشن کی تلاش؟ ہاں، یہ جہالت ہے کہ لائکس آپ کو سچی خوشی دیں گے، پھر آپ اس کی خواہش کرتے ہیں، اور جب اتنے لائکس نہیں ملتے تو آپ دکھ اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر بنیادی جہالت ختم ہو جائے کہ سوشل میڈیا ریئل لائف نہیں ہے تو وہ دکھ کا چکر ٹوٹ جائے گا۔ کیا بات ہے! یہ مثال تو بدھا کے فلسفے پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ بدھا نے ان قدیم لوگوں کو یہی تو بتایا کہ کسی مستقل روح کو ڈھونڈنے کے بجائے سب کچھ ایک عمل اور اسباب کا نتیجہ مانو۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری تحقیق کا نچوڑ نکالیں تو قدیم ہندوستانی سوچ قدرتی طاقتوں کی عبادت سے شروع ہوئی، پھر قربانی کا نظام آیا، اس کے بعد اپنشدز میں روح کی دریافت ہوئی، اور آخر میں بدھا نے دکھ کے اسباب کی بالکل عقلی اور ریشنل تحقیق کی۔ بالکل، یہ انسانی سوچ کا ایک بہت ہی شاندار سفر رہا ہے۔ اور اس سفر کے اختتام پر ایک سوال ہے جو آج کی دنیا میں بڑا ریلیونٹ ہے۔ آج جبکہ ہم ہر وقت معلومات کے سیلاب میں گھرے رہتے ہیں، انفارمیشن اوورلوڈ ہے، لیکن پھر بھی ہر انسان اندر سے اکیلا اور کٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ واقعی، آئسولیشن آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا اپنشدز کا یہ تصور کہ تم ہی یہ سب کچھ ہو، یعنی دیٹ آرٹ تھاؤ، اور بدھا کا یہ درس کہ ہر چیز ایک دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے، میرا مطلب ہے کیا یہ ہماری اس اکیلے پن اور بے مقصد زندگی کا بہترین اور حتمی علاج نہیں ہو سکتا؟ ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہیں۔ اس فکر کے ساتھ ہم آج کے اس تحقیقی سفر کو یہاں روکتے ہیں تاکہ سننے والے اس پر خود بھی تھوڑا غور کر سکیں۔